ابوالحسن، میں ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ صورتحال معلوم ہو جانے پر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ بیرسٹر راشد حسین اپنی دولت کے بلبوتے پر ظلم کا کاروبار جاری رکھے ہوئے تھا۔ میرے قلب کو سکون مل چکا ہے۔ اب میں مکمل تنہی اور انہماک سے حصول علم کر سکوں گا۔ میں ایک طالب علم کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ شاید علم کے سمندر میں میری تشنگیاں کسی قدر دور ہو سکیں۔ خدا آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ اپنے ارادوں میں کامیاب ہوں۔ ابوالحسن نے دعا دی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو میں نے عصر اور مغرب کی نماز ایک ساتھ ادا کی۔ راشد حسین کی کوٹھی جل کر خاکستر ہو جانے کی اطلاع سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے دل کا بوجھ اتر گیا ہو۔ رہا اونکارناتھ تو میرا خیال تھا کہ اس ہولناک آتش زنی کے بعد وہ پہاڑی والے میاں صاحب کے معاملے میں ٹانگ اڑانے سے باز آ جائے گا۔ یہ واقعہ سن کر میرا جی حجرے میں نہیں لگا۔ نماز مغرب کے بعد میں ابوالحسن کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب جنوں کی بستی میں میری آمد کی اطلاع ہوئی تو یہ غول ابوالحسن کے مکان پر جمع ہو گیا۔ آج مجھے یہ ہجوم بہت اچھا لگا۔ میں نے سبھی کی مزاج پرسی کی۔ میری خوش دلی سے اجنا کے چہرے کھلے جاتے تھے۔ در شہوار بھی بہت شادمان نظر آتی تھی۔ عشاء کے بعد ابوالحسن کے مکان پر ضیافت کا اہتمام ہوا۔ جنوں کے لیے اچانک کوئی ضیافت اہتمام کرنا بڑی بات نہیں تھی۔ رات گئے تک اجنا میرے ارد گرد بیٹھے رہے۔ میں ان سے ان کے نجی حالات پوچھتا رہا اور میرا جی چاہا کہ کوئی میری ذات کے احوال پوچھے۔ اسی لمحے میرے سامنے در شہوار آئی۔ شاید اسے میرے دل کی بات کی خبر ہو گئی تھی یا اس نے اپنی ذہانت سے میری اس کیفیت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ بہت دیر بعد میں وہاں سے آیا۔ اس روز میں نے الماس کو طلب نہیں کیا۔ روح کو مادی صورت میں ظاہر ہونے کے لیے بے حد اذیتناک مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ راشد حسین کے مکان میں آگ لگ جانے کے بعد یوں بھی مجھے الماس کو طلب کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ ہاں، مجھے دنیا کی دوسری روحوں کو بلانے کا اشتیاق تھا۔ میں مصر کی ملکہ کلیوپاترا کو بلانا چاہتا تھا۔ میں یونان کی شاعرہ سینو سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ ان مشہور روحوں کو طلب کرنے کا کام بڑا دشوار گزار تھا، تاہم مجھے یقین تھا کہ میں کسی نہ کسی طور انہیں زحمت دوں گا۔ بہرحال اس رات تو مجھے اطمینان تھا۔ بستر پر دراز ہو کر میں نے میاں صاحب کی ہدایت کے مطابق 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی اور اپنے گرد اشارے سے حصار کھینچا۔ پھر 3 بار تالی پیٹی اور سونے کے ارادے سے آنکھیں موند لی۔ میاں صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آیت الکرسی کی برکتیں کیا ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے 5 مرتبہ آیت الکرسی سے پہلے 3 درود شریف پڑھ لے اور 3 مرتبہ تالی پیٹے تو جہاں تک تالی کی آواز جائے گی اس حصے میں کوئی بلا یا آفت نہیں آ سکتی۔ 2 روز تک میں اپنے عقیدت مندوں میں معمول کے مطابق گھرا رہا۔ میں اب سکون کے ساتھ وظائف میں مشغول رہتا، لیکن تیسرے روز ایک ایسا چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا کہ میں پھر منتشر ہو گیا۔ اس روز میں اپنے عقیدت مندوں سے ملاقاتوں میں مصروف تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہجوم کے پیچھے شمشیر علی سے ایک باوردی پولیس انسپکٹر الجھ رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں میں کیا تو میں ہوئی۔ تھوڑی دیر میں رحیم خان بھی وہاں پہنچ گیا اور وہ بھی انسپکٹر سے الجھ گیا۔ اس عرصے میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بھی انسپکٹر کی طرف مصروف ہو گئے۔ میں نے ابوالحسن کو اشارہ کیا۔ ابوالحسن جب وہاں پہنچے تو گولی چلنے کی آواز آئی۔ چنانچہ میں بھی دوڑا ہوا وہاں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ شمشیر علی خون میں لت پت پڑا ہے۔ انسپکٹر کو ہجوم بے دریغ مار رہا تھا۔ اس کے ساتھ کے 2 پولیس والے پہاڑی سے بھاگ رہے ہیں۔ میں نے بآواز بلند اس سرشور ہجوم کو روکا۔ ٹھہرو، میں نے کہا۔ میرے حکم دیتے ہی سب خاموش ہو گئے۔ میں نے ایک نظر انسپکٹر پر ڈالی۔ وہ کھڑا ہوا کانپ رہا تھا۔ لمحوں میں ہجوم نے اس کی حالت شکستہ کر دی تھی۔ اس نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ بھاگا۔ ہجوم نے اس کا پیچھا کرنا چاہا مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ اپنی سزا کو پہنچ جائے گا، میں نے کہا اور ساری توجہ جاں بلب شمشیر علی کی طرف مبذول کر دی۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ اس کی نظروں میں ایک اعتماد تھا، فخر کا ایک جذبہ۔ میں نے اس سے پوچھا، شمشیر علی، تم اس سے کیوں جھگڑ پڑے؟ شمشیر علی میں بولنے کی سکت نہ رہی تھی مگر وہ اپنے زوال پذیر حواس کو بجا کرتے ہوئے رک رک کر بولا، حضرت، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ شمشیر علی زیادہ بول نہ سکا۔ ہاشم نے مجھے بتایا کہ جب انسپکٹر کے پاس پہنچا تو وہ کہہ رہا تھا، یہ کیا شعبدے بازی لگا رکھی ہے۔ شروع میں شمشیر علی نے اسے اس گستاخی سے باز رکھا مگر انسپکٹر آپ کی ذات پر رقیق حملے کرتا رہا۔ میں انہیں بیان کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، بس یہ سمجھ لیجئے کہ جب انسپکٹر اپنی اوقات سے بڑھ گیا تو شمشیر علی نے اس کی گردن دبوچ لی اور گستاخ انسپکٹر نے مشتعل ہو کر گولی چلا دی۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس خونی حادثے کے بعد کیسے کیسے افسانے تراشے جائیں گے، مگر یہ انسپکٹر آیا کیوں تھا اور اس نے یہ نازیبا کلمات کیسے ادا کیے تھے؟ مجھے یہ جاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ ایک لمحے میں ساری بات مجھ پر عیاں ہو گئی اور میں شدت غضب سے لرزنے لگا۔
میں نے ابوالحسن کو اشارہ کیا کہ وہ شمشیر علی کی میت کا انتظام کرے۔ میں ہجوم کو چھوڑ کر سیدھا حجرے میں داخل ہوا۔ میں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے تھوڑی دیر تک اپنے ذہن کو ان واقعات پر مرکوز کیا۔ اف میرے خدا، انسپکٹر کو بیرسٹر راشد حسین نے بھیجا تھا۔ راشد حسین زندہ ہے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ مجھ پر دیوانگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یکے بعد دیگرے ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے جو میرے ذہن کو پراگندہ کیے دیتے تھے۔ میں پریشان حال حجرے میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ ادھر میرا فوری طور پر باہر جانا ضروری تھا۔ میں پھر ہجوم میں آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی لوگ مجھ سے لپٹ گئے۔ کسی نے میرے دامن کو پکڑا، کسی نے میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا، کوئی میرے قدموں پر جھک گیا۔ میں نے بآواز بلند انہیں مخاطب کیا، اے لوگو، جو کچھ ہوا وہ بہت افسوسناک ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ابھی کچھ اور واقعات رونما ہوں گے۔ شمشیر علی مر گیا ہے۔ ممکن ہے ابھی کچھ اور لوگ اس پہاڑی کی آبرو پر اپنی جان قربانی کر دیں گے۔ میں تم سے پرسکون رہنے کی درخواست کرتا ہوں۔ شمشیر علی خدا ترس آدمی تھا۔ اس کی زندگی نیکیوں میں گزری اور اس نے جنت میں اپنی جگہ بنا لی۔ مجھے مسرت ہوگی اگر شمشیر علی کو پورے اہتمام سے دفن کیا جائے۔ پھر میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، شمشیر علی کے لیے فاتحہ پڑھی۔ شام تک مجمع چھٹ گیا۔ شمشیر علی کی میت کو لوگ پہاڑی سے لے گئے۔ مغرب کے بعد مجھے ابوالحسن نے بتایا کہ شام کو کچھ پولیس افسروں نے پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کی، مگر نیچے بیٹھے عقیدت مندوں نے انہیں روک لیا۔ اس واقعے سے شہر میں کشیدگی پھیل گئی ہے۔ انسپکٹر سرسوتی کو اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اس کی حالت شکستہ ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور وہ ہذیان بک رہا ہے۔ کل صبح دوسرے پولیس افسران پہاڑی کا رخ کریں گے۔ ابوالحسن اور سارے اجنا شہر میں پھیل گئے تھے۔ میں رات بھر جاگتا رہا اور عبادت کرتا رہا۔ درِ شہوار سے بھی بات نہ ہو سکی۔ صبح جب سورج طلوع ہوا تو پہاڑی انسانوں سے بھرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اتنا ہجوم ہو گیا کہ دور تک انسان ہی انسان نظر آتے۔ میں جب حجرے سے باہر آیا تو لوگ نعرے لگانے لگے۔ ان کی بےتابیاں دیکھ کر میں نے انہیں پرسکون رہنے اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تا حد نظر عقیدت مند تھے۔ یقیناً ان میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو کل کے واقعے کی سنگن لینے آئے تھے، جو تماش بین تھے۔ میں نے بغیر کسی تشویش کے اپنا معمول جاری رکھا۔ رحیم خان اپنے ساتھی شمشیر علی کے انتقال کی وجہ سے بہت دلگیر نظر آتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد پولیس ادھر کا رخ کرنے والی ہے اور شاید ہجوم کو بھی اس کا انتظار تھا۔ کوئی 9 بجے کے قریب پولیس کی ایک جماعت پہاڑی پر وارد ہوئی۔ مجمع میں اس کی آمد سے کھلبلی مچ گئی۔ سب سے آگے والے افسر نے دور سے مجھے سلام کیا، جس سے بے قابو مجمع میں کسی قدر نظم پیدا ہوا۔ افسر نے پوری جماعت وہیں چھوڑ دی اور آگے بڑھنے لگا۔ رحیم خان نے اسے راستے میں جا لیا اور اسے کہا کہ وہ میاں صاحب کے ایما کے بغیر ان سے نہیں مل سکتا۔ پولیس افسر نے اس بات پر سر جھکا دیا۔ وہ ایک ڈی ایس پی تھا۔ رحیم خان دوڑا ہوا میرے پاس آیا اور میں نے اسے پولیس افسر کو اپنے پاس لانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ میرے قریب آیا تو اس نے جھک کر سلام کیا اور نہایت انکساری سے مخاطب ہوا۔ میاں صاحب، میرا نام ظفر علی ہے۔ میں نے ہزاروں افراد سے آپ کی بزرگی اور آپ کے در سے ہونے والے فیض کے واقعات سنے ہیں۔ بخدا میرا یہاں آنے کا مقصد آپ کی بزرگی کی تفتیش کرنا نہیں، صرف اپنے فرائض کی بجا آوری مقصود ہے۔ بدقسمتی سے مجھے آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل نہ ہو سکا، تاہم میں بھی آپ کے سچے عقیدت مندوں میں سے ہوں۔ اس وقت کس کام سے آئے ہو؟ میں نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا تو ڈی ایس پی گڑبڑا گیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنی آمد کی اصل وجہ بتانے سے جھجک رہا ہے۔ میں میاں صاحب اس وقت یہاں جس مقصد سے حاضر ہوا ہوں اس کے لیے میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ یقین کیجیے میں صرف کاغذات کی خانہ پوری کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرے استفسار پر ڈی ایس پی نے مجھے جو واقعات بتائے انہیں سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ ڈی ایس پی ظفر علی خان کے مطابق بیرسٹر راشد حسین کا مکان اور اس کا ساز و سامان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو چکا تھا، لیکن راشد حسین نے پرانے واقعات کی روشنی میں میرے خلاف باقاعدہ تحریری رپورٹ درج کرائی ہے۔ اس رپورٹ میں اس مردود نے اس جھوٹے قصے کا بھی ذکر کیا تھا جس کی بدولت مجھے 7 سال کا طویل عرصہ جیل میں گزارنا پڑا اور میرے والدین اور بہن بھائی مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھن گئے تھے۔ ڈی ایس پی انہی واقعات کی تصدیق کے لیے اس وقت میرے پاس آیا تھا۔ کل جو انسپکٹر آیا تھا وہ گستاخ بھی اسی مقصد سے بھیجا گیا تھا، اور اب یک نہ شد 2 شد کے مصداق 2 کیس پولیس کی تفتیش کا مرکز بن گئے تھے۔ پہلا بیرسٹر راشد حسین کی درخواست کا، دوسرا شمشیر علی کے قتل کا واقعہ۔ ڈی ایس پی ظفر علی کا انداز گفتگو اور اس کا طرز عمل بتا رہا تھا کہ وہ ایک نیک خصلت آدمی ہے اور ہر طرح سے ان باتوں کی سختی سے تردید کرنے پر آمادہ ہے جو میری ذات سے منسوب کی گئی تھیں۔ واقعات کے ہر پہلو سے آگاہ کرنے کے بعد اس نے مجھ سے بڑی سنجیدگی سے کہا، میاں صاحب، بیرسٹر راشد حسین نے آپ کی بزرگی پر جو کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے اور جو بے بنیاد الزامات آپ کی ذات پر عائد کیے ہیں، میں اس کمینہ صفت شخص کو ایسا پریشان کروں گا کہ وہ تمام زندگی یاد رکھے گا۔
ظفر علی میاں، کسی کی چھان بین کرنا تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ میں اس ضمن میں تمہیں کوئی مشورہ نہیں دوں گا، نہ یہ کہوں گا کہ تم جانبداری سے کام لو۔ تم جو بھی سمجھو کرو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، نہ اس کی پرواہ۔ تم یقیناً حقائق جاننے کی جستجو کرو، مجھ سے جو ہو سکا میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، ظفر میاں، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بیرسٹر راشد حسین کا قیام اب کہاں ہے؟ وہ شہر کے ایک پنڈت اونکارناتھ کے ساتھ مقیم ہے۔ دراصل یہ پنڈت ہی راشد حسین اور اس کی لڑکی سمینہ کو آگ سے بچا کر لے گیا تھا۔ ویسے وہ بہت حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کوئی بہت پہنچا ہوا پنڈت ہے۔ بہرحال جتنے منہ ہیں اتنی ہی باتیں۔ مجھے تو یہ اونکارناتھ کبھی پسند نہیں آیا، بلکہ میرا خیال ہے کہ بیرسٹر راشد حسین کی رپورٹ میں اسی کا ہاتھ شامل ہے۔ پنڈت اونکارناتھ کا نام سن کر میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں سر تپا غصے میں کانپنے لگا۔ ڈی ایس پی نے مجھے اس کیفیت سے دوچار دیکھا تو اس خیال سے کہیں اس کیفیت میں میری زبان سے اس کے لیے کوئی بددعا نہ نکل جائے، بڑھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے اور گڑگڑانے لگا۔ میں نے اسے مطمئن کر کے رخصت کیا، پھر اٹھ کر اپنے حجرے میں واپس آ گیا۔ یہ ڈی ایس پی چلا گیا تو دوسرا آئے گا، اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ راشد حسین کی رپورٹ میں کوئی جان نہیں اور شمشیر علی کے قتل کے سینکڑوں چشمدید گواہ موجود ہیں۔ میں نے ان واقعات کے قانونی پہلوؤں پر غور کیا، مگر پولیس مجھے کسی بھی طرح پریشان کر سکتی ہے۔ اونکارناتھ اس واقعے سے پورا فائدہ اٹھائے گا۔ میں حجرے میں آ کر یہی سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کن لوگوں میں پھنس گیا ہوں۔ میاں صاحب کے زمانے میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یقیناً یہ سب میرے ذہن کی قطربوت کی وجہ سے ہوا ہے۔ باہر لوگوں کا شور بڑھ گیا۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو ڈی ایس پی سے لوگ گتھم گتھے ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کسی کاغذ کی خانہ پوری نہ کر سکا۔ لوگوں نے پولیس کے خلاف نعرے لگائے۔ میں نے اشارہ کیا کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ ایک لمحے میں وہاں سناٹا ہو گیا۔ ڈی ایس پی ظفر علی رحیم خان سے کل کے واقعات کی تفتیش میں مصروف تھا اور میں نے لوگوں سے معذرت کی کہ آج میں ان سے نہ مل سکوں گا۔ تھوڑی دیر میں ویرانی کا تسلط ہو گیا اور میں حجرے میں آ کر اپنی سوچوں میں گم ہو گیا۔ میں نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کیا جس کی فضیلت سے میں اپنی بصیرت کو اس حجرے کی دیواروں سے باہر لے جا سکتا تھا، اور تھوڑی دیر بعد میں نے جو دیکھا وہ مجھے اور مشتعل کر دینے کے لیے بہت تھا۔ راشد حسین اور سمینہ اونکارناتھ کے ہمراہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ راشد حسین بہت سراسیمہ تھا، مگر اونکارناتھ اسے کچھ اس طرح کی تسلی دے رہا تھا کہ اب یہ فیصلہ ہو کر رہے گا کہ اس علاقے میں کون زیادہ افضل ہے، وہ جادوگر شاہد علی یا پنڈت اونکارناتھ۔ وہ راشد حسین کو تسلی دے رہا تھا، تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم میری پناہ میں ہو۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اب نقصان پہنچنے میں کیا رہ گیا ہے؟ راشد حسین بولا، شہر میں میری رسوائی ہوئی، میرے ابا و اجداد کی کوٹھی جل گئی۔ پنڈت جی، بس کسی طرح اس کمبخت شاہد علی کو ٹھکانے لگا دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ دیکھتے جاؤ راشد حسین، آگے کیا ہوتا ہے۔ ممکن ہے تمہیں اس سے برے حالات کا سامنا کرنا پڑے، مگر یاد رکھو کہ شاہد علی کا مقابلہ اونکارناتھ سے ہے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آگ کے شعلوں سے میرے بیر تمہیں کیسے بچا کر لے آئے۔ پنڈت اونکارناتھ غصے میں واہی تباہی بک رہا تھا، مگر سنا ہے شاہد علی کو پہاڑی والے میاں صاحب نے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ پنڈت جی، آپ نے اچھی طرح سوچ لیا ہے کہ آپ کا واسطہ کس بلا سے ہے؟ راشد حسین نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ راشد حسین، وہ بچہ ہے، میاں صاحب بھی میرے سامنے خاموش رہتے تھے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ پولیس میں رپورٹ کے بعد اس کی شخصیت مشکوک ہو گئی ہے، کچھ دنوں بعد وہ رسوا ہو جائے گا۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ نادانی میں الٹے سیدھے قدم اٹھائے اور میں اسے پہاڑی سے بے دخل کر سکوں۔ پنڈت کی اس جرأت و جسارت پر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے اور بہت کچھ دیکھا اور میں برداشت نہ کر سکا۔ میں نے اپنی بصارت کو وہاں سے واپس بلا لیا۔ در شہوار اور ابوالحسن میرے پاس آئے تو میں بہت سنبھلا ہوا تھا۔ اتنے بڑے واقعات کے بعد، میرے حالت اطمینان بخش دیکھنے کے بعد ابوالحسن نے خدا کا شکر ادا کیا اور مجھے وہی صبر و ضبط کی تلقین کی کہ ان معاملوں میں پڑنا ہمارا منصب نہیں۔ اب یہی مناسب ہے کہ موجودہ نزاع کو کسی طرح نمٹایا جائے اور اس پہاڑی کی حرمت برقرار رکھی جائے۔ میں ابوالحسن کی بات نہایت تحمل سے سنتا رہا۔ اگر میں اس وقت خود کوئی مشورہ دیتا تو وہ یہی ہوتا۔ در شہوار اپنے باپ کے سامنے نہیں بولتی تھی، مگر اس نے نظروں میں اپنے باپ کے مشوروں کی توثیق ضروری کر دی تھی۔ میں رات کہیں نہیں گیا اور خود کو سمجھاتا رہا کہ خدا کو بیرسٹر راشد حسین کی تباہی منظور نہیں، وہ میرے ہر عتاب سے بچاتا ہے۔ اس نے اونکارناتھ کو اس کا محافظ بنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ میرا کام کچھ اور ہے، مجھے اپنے خدا کے اور قریب ہونا ہے، مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ یقیناً میری خاموشی کا مطلب غلط اخذ کیا جائے گا، مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟
سخت ذہنی کشمکش کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ بیرسٹر راشد حسین اور اونکار ناتھ دونوں کو معاف کر دیا جائے۔ قابل صد احترام ہے وہ جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس فیصلے سے میرے دل و دماغ کا سارا بوجھ چھٹ گیا، ذہن کی ساری کثافت دور ہو گئی۔ میں نے بارگاہ ایزدی میں سر بسجود ہو کر معافی طلب کی۔ میں نے کہا کہ خدا مجھے معاف کر، میں راستے سے بھٹک گیا تھا، میری رہنمائی کر۔ رات کو میں نے کسی روح کو طلب نہیں کیا، میں پوری نیند سے سویا رہا۔ دوسری صبح طوطوں نے شور و غل کر کے مجھے بیدار کیا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی۔ ایک بار پھر میں اپنے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور رات والے عہد کی تجدید کی۔ میں نماز سے فارغ ہوا تھا کہ در شہوار کے بجائے ابوالحسن میرا ناشتہ لے کر آئے۔ در شہوار کے نہ آنے سے مجھے ایک عجیب کمی سی محسوس ہوئی۔ میں ابوالحسن سے اس کے متعلق پوچھنے والا تھا کہ کسی نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابوالحسن نے دروازے کے باہر جا کر دیکھا تو اکبر وہاں موجود تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے گہرے تاثرات دیکھ کر میں مضطرب ہو گیا۔ یقیناً وہ کسی اہم ضرورت کے تحت ہی میرے پاس اس وقت آیا تھا۔ اپنے محسن اور سچے دوست کو پریشان دیکھ کر میں تیزی سے آگے بڑھا۔ اس کی پریشانی کا احوال پوچھا تو اکبر آبدیدہ ہو گیا۔ شاہد میاں، میں تباہ ہو گیا ہوں، میرا سب کچھ چھین لیا گیا ہے۔ اکبر میرے دوست، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم پر کیا افتادہ پڑی ہے؟ کس نے تمہیں پریشان کرنے کی جرت کی ہے؟ میں نے اکبر کو اپنے قریب بٹھاتے ہوئے پوچھا تو وہ بے اختیار ہچکیوں سے رونے لگا۔ اس کے آنسو کسی طرح تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ میں نے اسے رونے دیا۔ جب اس کے آنسو خشک ہوئے تو وہ بسورتے ہوئے بولا، شاہد میاں، رات نہ جانے کس دشمن نے میرے گھر کو آگ لگا دی۔ میری بوڑھی ماں، میرا بھائی اور تمہاری بھابھی سب جل کر مر گئے۔ ایک میں بد نصیب تھا جو آنسو بہانے کے لیے بچ گیا، کاش میں بھی مر گیا ہوتا۔ اکبر کی زبانی صورتحال معلوم ہوئی تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے اسی وقت چند لمحوں کے لیے ارتکاز توجہ کی تو سیاہ سفید سے آگاہ ہو گیا۔ اونکار ناتھ نے میرے بے قصور دوست اور محسن کا گھر اس کے خاندان سمیت برباد کر دیا تھا۔ رات میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ آنے واحد میں میرے ذہن سے حرف غلط کی طرح مٹ گیا۔ میں اسی وقت جلالی کیفیت میں اٹھا اور اکبر کا ہاتھ تھام کر بولا، اکبر میرے ساتھ چلو، میں جانتا ہوں تمہاری بربادی میں کس بدبخت اور بد کردار کا ہاتھ ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ اس دنیا میں بدترین انجام سے دوچار ہوگا۔ آؤ میرے ساتھ، اب بات دوسرے انداز سے ہوگی۔ اکبر نے مجھے غصے کی حالت میں دیکھا تو اپنا غم بھول کر بولا، شاہد میاں، تمہیں اطلاع دینے آیا تھا، میں ابھی واپس جا رہا ہوں، مجھے ابھی تجہیز و تکفین کرنی ہے، بس دعا کرو کہ خدا مجھے صبر عطا کرے۔ نہیں اکبر، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، اب یہ چپقلش جنگ کی صورت اختیار کر گئی ہے، ایسی صورت میں خاموش رہا تو خدا بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ ابوالحسن جو خاموش کھڑے تمام باتیں سن رہے تھے درمیان میں بولے، آپ کے جانے کی ضرورت نہیں، یہاں آپ کے بہت سے خدام ہیں، ویسے آپ مرحومین کی تجہیز و تکفین کے سلسلے میں جانا چاہیں تو دوسری بات ہے، آپ کی ضرورت اس پہاڑی کو زیادہ ہے۔ ہاں، مجھ سے زیادہ تمہاری ضرورت تمہارے عقیدت مندوں کو ہے۔ اکبر مجھے سمجھاتے ہوئے بولا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا قدرت کو شاید اسی میں میری کوئی بہتری منظور تھی۔ مجھے صرف تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ نہیں، اب حالات حد سے تجاوز کر گئے ہیں، عبادت و ریاضت کا کام ایسے پراگندہ ماحول میں خوش دلی سے نہیں جاری رکھا جا سکتا۔ برے لوگوں کو راہ راست پر لانا بھی ایک عبادت ہے۔ اب مجھے اس وقت تک سکون نہیں مل سکتا جب تک میں ان بد کردار لوگوں کی اصلاح نہ کر لوں۔ اکبر اور ابوالحسن نے مل کر مجھے بہت سمجھایا، میری منت سماجت کی، لیکن میں کسی آہنی چٹان کی طرح اپنے فیصلے پر اڑا رہا۔ چنانچہ وہ دونوں میرے عزم کے آگے سرنگوں ہو گئے۔ ابوالحسن نے میرے ساتھ چلنے کی درخواست کی، لیکن میں نے پہاڑی پر عقیدت مندوں کی پرسش کے لیے انہیں معمور کر دیا۔ دن خاصا نکل آیا تھا، پہاڑی پر عقیدت مند بڑھ رہے تھے۔ ابوالحسن نے میرے مشورے پر عقیدت مندوں کے ہجوم کو میری بیماری کا عذر کر کے بحسن و خوبی رخصت کر دیا۔ جب پہاڑی خالی ہو گئی تو میں اکبر کے ساتھ باہر آیا، لیکن پھر میں نے اپنی روانگی کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ مجھے خیال آیا کہ اگر میں دن کے وقت پہاڑی سے نیچے اترا تو میرے عقیدت مند مجھے گھیر لیں گے۔ چنانچہ میں نے اکبر کو رخصت کیا اور رات کو آنے کا وعدہ کر کے بے چینی سے رات کا انتظار کرنے لگا۔ دن میں نے کس کرب سے گزارا اس کا ذکر بیکار ہے۔ ظہر، عصر اور مغرب کی نماز میں نے حجرے میں ادا کی۔ رات کا کھانا در شہوار لے کر آئی تو میں نے اس سے کوئی خاص بات نہ کی، خاموشی سے کھانا کھایا۔ میں صرف اس سے اتنا ہی کہہ سکا، دوری، میں جلد واپس آؤں گا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموش واپس چلی گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد ابوالحسن مجھے چھوڑنے آئے۔ میں تاریکی میں باہر نکلا۔ ایک طویل عرصے بعد میں اس راستے پر جا رہا تھا جہاں سے گزر کر میں میاں صاحب کے قدموں تک آیا تھا۔
میرے سامنے تاریکی تھی، میں صرف اپنی آنکھیں روشن محسوس کر رہا تھا، میرا دل سلگ رہا تھا۔ گھنے درخت سامنے تھے، اندھیرا تھا اور میں متضاد کیفیتوں میں الجھا نیچے اتر رہا تھا۔ اس وقت مجھے اپنے اجنا دوستوں اور عقیدت مندوں کا خیال آیا۔ یکبارگی مجھے احساس ہوا کہ کہیں میں کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا رہا، مجھے اپنے حجرے کی طرف واپس ہو جانا چاہیے۔ یہ میرا مقام نہیں کہ سادھو پجاری اور کمینہ فطرت لوگوں سے الجھوں۔ لیکن اسی لمحے اپنی مرحوم بہن، والدین، اور کائنات کی طنزیہ مسکراہٹ اور بیرسٹر راشد حسین کا پرغرور چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی، غرض یہ کہ میں مختلف خیالوں میں الجھا پہاڑی عبور کر کے نیچے اتر آیا۔ ایک نظر پلٹ کر میں نے اوپر کی طرف دیکھا، پہاڑی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا وزن بھاری ہو گیا ہو۔ مجھے تھکاوٹ کا احساس ہوا، مگر میں نے اس طرف توجہ کیے بغیر تیزی سے قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ جب میں اکبر کے جلے ہوئے گھر کے قریب پہنچا تو وہ کھنڈرات کے ملبے پر اداس بیٹھا میری راہ تک رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بھاگا ہوا میرے قریب آیا۔ اس وقت میں نے ایک سیاہ چادر سے اپنے جسم کو چھپا رکھا تھا۔ اکبر رقت انگیز لہجے میں کہنے لگا، شاہد میاں، مجھے امید تھی کہ تم آؤ گے، مجھے تمہاری دوستی پر ناز ہے، لیکن میرے بزرگ دوست، صرف تمہاری دعائیں بہت ہیں۔ جو کچھ مجھ پر گزری ہے اسے بھول جاؤ، مرنے والے دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، خدا کو جو منظور تھا پورا ہو گیا، اب شر و فساد سے کیا حاصل؟ میری خوشی اسی میں ہے کہ تم واپس اپنے حجرے کی طرف لوٹ جاؤ۔ مجھ سے زیادہ تمہارے بے شمار عقیدت مندوں کو تمہاری ضرورت ہے، تم میرے حق میں دعا کرتے رہو، میرے لیے یہی بہت ہے۔ میں نے اکبر کے سوگوار چہرے پر نظر ڈالی، اس کے لہجے میں ہزاروں غم نہاد تھے۔ جو مشورہ مجھے اکبر دے رہا تھا وہی مشورہ مجھے ابوالحسن، در شہوار اور میرے دوست اجنا نے دیا تھا، لیکن ایک بار قدم آگے بڑھا کر پیچھے لوٹ جانا نہ مجھے اچھا لگتا تھا اور نہ یہ بات مناسب معلوم ہوتی تھی۔ اس لیے میں نے اکبر کی بات تسلی سے سن کر اعتماد سے کہا، اکبر میرے دوست، خدا تمہیں سکون قلب سے نوازتا رہے اور مرنے والوں کو غریق رحمت کرے۔ میری جان، تم نے جن جذبوں کا اظہار کیا ہے وہ میرے دل کو لگتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ بات اتنی آسان نہیں ہے جس قدر تم سمجھ رہے ہو۔ اون کائنات کی سرکوبی اگر نہ کی گئی تو اس کے غرور و تکبر میں مزید اضافہ ہوگا، اور کچھ عجب نہیں کہ وہ تمہاری طرح اور بھی بے گناہ انسانوں کو اپنے گندے علم اور وجود کے ذریعے پریشان کرے۔ ایسی صورت میں کیا یہ فرض مجھ پر عائد نہیں ہوتا کہ میں مظلوموں کو ایک جابر کے شر سے نجات دلاؤں؟ بتاؤ، کیا میں راستے پر نہیں؟ کیا یہ خدمت نہیں؟ شاہد میاں، خدا تمہاری بزرگی دراز کرے، تم جو کچھ کہتے ہو ٹھیک کہتے ہو، میں تمہارے علم و فضل اور فہم و بصیرت کے دل سے قائل ہوں، لیکن کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حالات ابھی تمہارے حق میں سازگار نہیں۔ راشد حسین کی درخواست اور شمشیر علی کے قتل نے تمہاری راہ میں رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں۔ پولیس کے محکمے میں جو ہندو افسران موجود ہیں وہ ان عناصر کی پشت پناہی کر رہے ہیں جو تمہاری بدنامی کے در پہ ہیں۔ اون کائنات کی ہمدردی میں وہ تمہاری شخصیت کو یکسر فراموش کر کے تعصب کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایسے غیر متوازن حالات میں تمہارا کھل کر سامنے آنا دانش مندی کے خلاف ہے۔ اگر تمہارے اور اون کائنات کے مقابلے نے ہندو مسلم فسادات کی صورت اختیار کر لی تو شہر کا پرسکون ماحول مکدر ہو کر رہ جائے گا۔ کیا عجب کہ رفع شر کی آڑ لے کر پولیس کے ہندو افسر تمہارے در پہ آزار ہو جائیں اور تمہیں نظر بند کر دیا جائے۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے، تم نے اس کے متعلق کچھ سوچا؟ بس کرو اکبر، بس کرو، میں جلالی کیفیت میں بولا۔ اب پولیس کی یہ مجال بھی نہیں کہ وہ میاں صاحب کے عزیز ترین شاگرد کی سمت آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ ان کے پاس اگر قانون کی طاقت ہے تو میرے پاس ایمان کی قوت موجود ہے۔ خدا مجھے برے حالات سے محفوظ رکھے، لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ پلک جھپکتے میں دشمن اپنی سزا کو پہنچ جائیں۔ سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ میں نے بہت غور و خوض کے بعد قدم آگے بڑھایا ہے۔ حالات سے ڈر کر واپس ہو جانا اور بدی کے خوف سے نیکیوں سے منہ موڑ لینا مجھے نہیں سکھایا گیا۔ شر کو بڑھنے سے پہلے اس کا قلع قمع کیا جانا بہتر ہے۔ اب اس بات کا فیصلہ ہو جانا چاہیے اور ان کائنات کے شر سے اس علاقے کو پاک کر دینا چاہیے۔ اکبر نے مجھے غصے کی حالت میں دیکھا تو خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کے ساتھ اسی وقت قبرستان جا کر مرنے والوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھی اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ قبرستان پہنچ کر اکبر کے زخم دوبارہ ہرے ہو گئے۔ وہ اپنی ماں کی قبر کے پاس کھڑا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو تسلی دی اور سمجھا بجھا کر قبرستان سے باہر آ گیا۔ اکبر چپ چاپ میرے ساتھ چل رہا تھا۔ میں اس کے چہرے سے اس کے دل کی حالت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ میرے لیے سب سے پہلے یہ ضروری تھا کہ میں اکبر کی رہائش کا بندوبست کروں۔ چند لمحوں کے غور و خوض کے بعد میں نے اکبر کو مخاطب کر کے کہا، اکبر، تم نے اپنی رہائش کا کیا حل تلاش کیا ہے؟ میری معلومات کے مطابق اس شہر میں تمہارا کوئی دوست عزیز ایسا نہیں جو اس وقت تمہارے ساتھ محبت اور اپنائیت کا اظہار کرے۔
خدا کی بستی بہت وسیع ہے شاہد میاں، اکبر گلگیر لہجے میں بولا۔ 40 روز تک میں اسی شہر میں رہوں گا۔ جہاں تک رہائش کا مسئلہ ہے تو رات اپنے دفتر میں بھی بسر کر سکتا ہوں، لیکن اب میرا دل اس شہر سے اچاٹ ہو چکا ہے۔ 40ویں کے بعد میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ نہیں، وعدہ کرو کہ تم ایسا نہیں کرو گے، میں نے اپنے دوست کے ہاتھ تھام کر ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور یہ رفاقت تمہارے لیے باعث اطمینان ہونی چاہیے۔ ہاں، تمہارے اوپر جو گزری ہے اس کا سبب میں ہوں۔ میں مرنے والوں کو زندہ کرنے کی طاقت تو نہیں رکھتا، لیکن اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ تمہارے دوسرے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ میری خواہش ہے کہ تم اسی شہر میں قیام کرو۔ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میرا مشن ادھورا رہ جائے گا۔ تمہارے چلے جانے سے ظالم لوگوں کو ہنسنے کا موقع مل جائے گا۔ بولو اکبر، میرے دوست، کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے چھوڑ کر اکیلے کہیں چلے جاؤ؟ اور کیا میں تمہیں جانے کی اجازت دے دوں؟ تم مجھ سے بہت کم ملتے ہو، لیکن بخدا میرے لیے ہمیشہ یہ احساس سکون و فرحت کا باعث رہا ہے کہ تم اسی شہر میں رہتے ہو۔ شاہد میاں، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اتنا عالی مرتبت بزرگ میرا دوست ہے۔ تمہاری خاطر میں اپنی حقیر جان کا نذرانہ ہر وقت پیش کر سکتا ہوں، لیکن آگے کچھ نہ کہو اکبر، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے۔ خدا نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے میرے دوست، یوں بھی پریشانیوں سے گھبرا جانا نیک لوگوں کا شیوا نہیں۔ تمہیں ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا، ایسی نہ جانے کتنی آزمائشیں زندگی میں اور آئیں گی۔ اکبر نے میرے اصرار کے آگے سر جھکا دیا۔ وہ رات میں نے اکبر کے ساتھ اس کے دفتر کے ایک مختصر سے کمرے میں گزاری۔ دوسری صبح جب میں بیدار ہوا تو باہر سے شور و غل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اکبر صورتحال معلوم کرنے کی غرض سے گھبرایا ہوا باہر نکلا۔ کچھ دیر بعد اس نے واپس آ کر مجھے بتایا کہ باہر میرے عقیدت مندوں کا جمع غفیر موجود ہے۔ لوگوں کو میری وہاں موجودگی کا علم کس طرح ہوا؟ میں یہ راز نہ جان سکا۔ بہرحال میں نے از خود باہر جا کر دیکھا۔ مجھ پر ایک عالم حیرت طاری ہو گیا۔ میرے ہزاروں عقیدت مند سڑک پر جمع تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ابھی یہ صورتحال جاری تھی کہ پولیس کی بھاری جمعیت وہاں آ گئی۔ غالباً اون کارنات یا پھر کسی دوسرے ہندو نے پولیس کو اس ہنگامے کی اطلاع کر دی تھی۔ میرے عقیدت مندوں کو پولیس کی آمد اور میرے گرد گھیرا ڈالنے کی حرکت سخت گراں گزری۔ قریب تھا کہ صورتحال سنگین ہو جاتی، مگر میں نے بر وقت آگے بڑھتے ہوئے ہجوم کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور بلند آواز میں کہا، اے لوگوں، خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے، میری درخواست سنو، تم سب اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ میں یہ کشیدگی پسند نہیں کرتا۔ جو ہو رہا ہے وہ صلح و آشتی سے دور ہو جائے تو بہتر ہے۔ اس کے لیے ہنگامہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ہجوم میری ہدایت پر واپسی کے ارادے سے چھٹنے لگا، مگر کچھ شرپسند ہندوؤں نے چھیڑخانی شروع کی تو ہنگامہ شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں میدان کارزار جم گیا۔ 10-12 افراد خون میں نہا گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی تو پولیس کے چند سپاہی اپنے ہندو افسر کے اشارے پر میرے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ باقی پولیس والوں نے ہجوم پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تاک تاک کر میرے عقیدت مندوں کو ذل و کوب کر رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں ان سب کے سینے میں خنجر گھونپ دوں یا کوئی ایسا عمل شروع کر دوں کہ ان کے ہاتھ قلم ہو جائیں، لیکن میں نے خود کو قابو میں کیا۔ میرا ذرا سا اشتعال صورتحال کو اور سنگین کر دیتا۔ پولیس والے بدستور میرے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ اکبر اس اچانک افتاد سے بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے بات زیادہ آگے نہیں بڑھی اور پولیس نے جلدی ہجوم کو منتشر کر دیا۔ خون میں لت پت زخمیوں کے سوا باقی افراد بھاگ چکے تھے۔ میں پھر خاموشی سے اندر آ گیا۔ اکبر نے میرے ساتھ اندر آنے کی کوشش کی تو پولیس کے چند سپاہیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ میں نے پلٹ کر ایک نظر پولیس والوں پر ڈالی، پھر مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ اندر آ کر پولیس کے ایک افسر نے جو ایس پی کے عہدے پر فائز تھا مجھے مخاطب کرتے ہوئے بڑے کرخت لہجے میں کہا، مسٹر شاہد، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم پہاڑی پر سے نیچے کس غرض سے آئے ہو اور اس ہنگامے کی کیا وجہ ہے؟ میں اپنے دوست کو اس کی بربادی کا پرسہ دینے کی خاطر آیا تھا، میں نے بڑے صبر سے کام لیتے ہوئے جواب دیا۔ رہا ہنگامے کا سوال تو مجھے حیرت ہے کہ یہ صورت کس طرح پیدا ہو گئی۔ سنو مسٹر شاہد، میں کوئی کچا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہوں جو تمہاری شوبدبازی سے مرعوب ہو کر دھرماتما یا اوتار سمجھ کر تمہاری پوجا شروع کر دوں۔ ایس پی نے جو ہندو تھا تلخ لہجے میں کہا، مجھے اپنے مخبروں کے ذریعے معلوم ہو چکا ہے کہ تم کس کارن پہاڑی سے نیچے اترے ہو۔ میں تمہارے دھرم کے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہیں متنبہ کر دوں کہ تم پہلی فرصت میں اپنے ڈیرے کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ شہر میں امن برقرار رکھنا میرے فرائض میں داخل ہے، اس کے لیے میں دنگا فساد کرنے والوں پر سختی بھی کر سکتا ہوں۔ ایس پی کا لہجہ تلخ اور اشتعال انگیز تھا۔ میرے لیے اس کا یہ تضحیک آمیز سلوک ناقابل برداشت تھا، پھر بھی میں نے بڑے صبر و ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، ایس پی صاحب، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے تمہیں میرے ضمن میں ورغلایا ہو اور یہ ہنگامہ جو ہوا ہے حقائق کو مست کرنے کی کوشش ہو؟
اصلیت کیا ہے یہ جاننا تمہارا نہیں بلکہ ہمارا کام ہے۔ ایس پی نے مجھے لال پیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، تمہارے لیے میرا یہی حکم ہے کہ تم پہاڑی پر واپس چلے جاؤ، ورنہ میں سختی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، کیا سمجھے؟ میرے لیے اب ایس پی کے اس گستاخانہ رویے کو مزید برداشت کرنا ناممکن ہو گیا تھا، پھر بھی میں نے قدرے نرمی سے کام لیتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ راستے پر کون ہے، کون حق کا امین ہے، یہ وقت تمہیں بتا دے گا، لیکن کیا میں یہ دریافت کر سکتا ہوں کہ جب دشمنوں نے میرے دوست کے گھر کو آگ لگائی تھی اور اس کے بیوی بچے دور سے چلا رہے تھے، اس وقت تم کہاں تھے؟ مسٹر شاہد، ایس پی نے اپنا بید اپنے دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے غصے سے کہا، تم مجھے سختی کرنے پر مجبور کر رہے ہو۔ حق کی راہ میں سختیاں برداشت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو کیا تم پہاڑی پر واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہو؟ ایس پی کے لہجے میں میرے لیے کھلا چیلنج تھا۔ خدا کے بتائے ہوئے قوانین کے آگے دنیوی قانون میرے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ میں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، میں دیکھوں گا کہ تم کتنے دنوں شہر میں رہ سکتے ہو۔ ایس پی کرخت لہجے میں بولا، میں تمہاری شکایت آئی جی سے کروں گا، اس کے بعد کیا ہوگا تم دیکھو گے۔ میری دعا ہے کہ خدا تمہیں نیک ہدایت دے۔ شٹ اپ! ایس پی تلملا اٹھا، پھر باہر جاتے ہوئے بولا، بحیثیت ایس پی سٹی کے میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم میری اجازت کے بغیر اس عمارت سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ دوسرا حکم تم کو براہ راست آئی جی کی طرف سے ملے گا۔ ایس پی اتنا کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اکبر بوکھلایا ہوا اندر داخل ہوا اور مجھ سے گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، شاہد میاں، ایس پی نے باہر اپنے آدمی تعینات کر دیے ہیں اور مجھے ہدایت کی ہے کہ میں باہر جانے کی کوشش نہ کروں۔ میں نے اسی وجہ سے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ حالات ابھی سازگار نہیں ہیں، اب بھی وقت ہے شاہد میاں، تم نے اگر اپنی ضد نہ چھوڑی اور پہاڑی پر واپس نہ گئے تو صورتحال زیادہ سنگین ہو جائے گی۔ صورتحال سنگین ہو چکی ہے اکبر، اور مزید سنگین کیا ہوگی، دیکھتے جاؤ کہ ہوتا کیا ہے۔ اکبر نے ہر چند مجھے سمجھانے کی کوشش کی لیکن تھک ہار کر خاموش ہو گیا۔ حالات کی دھارے نے جو رخ اختیار کیا تھا اس نے میری طبیعت میں اور جوش پیدا کر دیا۔ میں پنڈت اونکار ناتھ کو یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ وہ کس طاقت سے نوورد آزما ہے۔ اس نابکار نے نہ صرف یہ کہ میری عبادت اور ریاضت کو چیلنج کیا تھا بلکہ میاں صاحب کی بزرگی کی شان میں بھی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ میں اس کی آنکھوں پر پڑی ہوئی اس پٹی کو ہٹانا چاہتا تھا جس نے اسے تکبر کا شکار بنا رکھا تھا، چنانچہ میں نے اسی وقت وضو کیا اور ایک وظیفہ پڑھنے بیٹھ گیا۔ اکبر نے کوئی مداخلت کرنی مناسب نہیں سمجھی اور خاموش ہو کر بیٹھ رہا۔ میں وظیفے میں منہمک رہا، تصور میں پنڈت اونکار ناتھ کی حویلی میرے سامنے تھی۔ میری کیفیت اس وقت کچھ عجیب سی تھی۔ جوں جوں وظیفہ مکمل ہوتا جاتا تھا میرے اوپر غنودگی اور نشے کی سی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے وظیفہ ختم کر کے انگشت شہادت اونکار ناتھ کی حویلی کی سمت اٹھائی۔ پھر میں نے کشف کیا اور اپنی نظریں بند کر کے درمیانی رکاوٹوں کو دور کرنے کا عمل پڑھا تو اونکار ناتھ کی حویلی جس سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے میری نظروں کے سامنے تھی۔ میں نے اونکار ناتھ کو بڑی غیظ و غضب کی حالت میں دیکھا۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنے قیمتی مال و اسباب کو آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر چیز خس و خاشاک کی مانند جل رہی تھی۔ بیرسٹر راشد حسین سمینہ کا ہاتھ تھامے آگ کے شعلوں سے بچتا بچاتا باہر کی طرف بھاگتا نظر آیا۔ مجھے اس وقت جو روحانی خوشی حاصل ہوئی اس کا اندازہ میرے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں نے کشف کی حالت کو ختم کیا، نظریں کھول کر اکبر کی طرف دیکھا تو وہ حیران پریشان کھڑا میری طرف پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں جائے نماز سے اٹھا اور اکبر کو مخاطب کر کے بولا، اکبر میرے دوست، اونکار ناتھ نے تمہارے ساتھ جو جارحانہ سلوک کیا تھا اس کے انتقام کا پہلا مرحلہ میں نے پورا کر دیا۔ ابھی کچھ دیر میں تم سنو گے کہ اس نابکار پنڈت کی شاندار حویلی کا کیا حشر ہوا۔ شاہد میاں، تم پر خدا کی رحمتیں ہوں، خدا کے لیے تم ان باتوں سے پرہیز کرو۔ اکبر نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اس طور پر دوسروں سے انتقام لینا اور نقصان پہنچانا تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ جو کچھ اونکار ناتھ نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔